تعمیراتی انقلاب کے ذریعے پائیدار معاشی ترقی وزیر اعظم عمران خان کا خواب تھا اور وہ آج بھی خواب ہے، مگر وہ اس کے لیے پرعزم ہیں۔ دسیوں ہزاروں سستے گھروں کے حکومتی خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے انہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا آغاز کیا۔ کنسٹرکشن پیکج کے تحت ایمنسٹی دی گئی، لیکن بہت افسوس ہے کہ ایک عام پاکستانی اپنے ذاتی گھر کے لیے ابھی تک انتظار کر رہا ہے اور مبینہ کالے دھن کو سفید کرنے والوں کی چاندی ہو چکی ہے۔ بینکوں سے بڑے پیمانے پر سستے قرضے جاری بھی ہو گئے ہیں، پلاٹس، مکانوں اور فلیٹس مہنگے ہو گئے ہیں۔ سیمنٹ، سریا، تعمیراتی سامان کی قیمتیں اس وقت آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں، لیکن ایک غریب پاکستانی حکومت کی ہاؤسنگ اسکیم اور کنسٹرکشن پیکج سے فائدہ نہیں اٹھا سکا ہے۔ عمران خان کا یہ خواب ابھی تک ادھورا ہے اور نہیں لگ رہا کہ یہ بہت جلد یہ خواب تعبیر ہونے والی ہے اس کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے غریب مزدوروں اور تنخواہ دار پاکستانیوں کو 50 لاکھ گھروں کی فراہمی کے مشن کا آغاز کرتے وقت اس کو پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل قرار دیا تھا۔ اس ملک میں غریب طبقہ، تنخواہ دار طبقہ، جن کی تنخواہیں 10,000، 15,000، 20,000، 24,000 روپے مہینہ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ ہم 50 لاکھ گھر 5 سالوں کے اندر ہم نے فیصلہ کیا بنانے کا۔ 50 لاکھ گھر بنا رہے ہیں جس میں سے ایک عام آدمی گھر خرید سکتا ہے اور قسطوں میں گھر خرید سکتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوگا، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو تنخواہ دار ہے، جو مزدور ہے، اس کو بھی موقع مل جائے گا کہ اپنا گھر بنا لے۔ تنخواہ دار لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر بنانے کا، ان کو بینک سے قرضے ملیں گے، اس لیے ان کے لیے یہ لے کے آ رہے ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ، مزدور طبقہ جن کے پاس پیسے نہیں ہے، کیش نہیں ہے گھر بنانے کا، وہ بس خواب ہی دیکھتے رہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی گھر ہو۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور کنسٹرکشن پیکج کے تحت کمرشل بینکس کو ہوم فائنانس کے لیے 5 سے 7% شرح سود پر قرضے دینے کا پابند کیا گیا تھا۔ کنسٹرکشن سیکٹر کو فکس ٹیکس کی سہولت دی گئی۔ تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے والوں سے 30 جون 2021 تک اور خریداروں سے 31 مارچ 2023 تک ذرائع آمدن نہ بتانے کی چھوٹ دی گئی۔ کمرشل بینکوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے حکومت نے خود فور کلوجر قوانین کے کیس کی پیروی کی۔ IMF کو کرونا ماحول کی وجہ سے کنسٹرکشن ایمنسٹی پر راضی کیا۔ ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی۔ اسٹیٹ بینک نے نئے پروجیکٹس کے ساتھ زیر تعمیر منصوبوں کو بھی اسکیم میں شامل کیا۔ بینکوں کو پابند کیا کہ وہ اپنے پورٹ فولیو کا 5% یعنی 300 ارب روپے کنسٹرکشن فائننسنگ کے لیے رکھے۔ بینکوں نے دھڑا دھڑ قرضے جاری کیے، لیکن ایک عام آدمی کو فائدہ پہنچنے کے بجائے صرف تعمیراتی کاروبار یا زمینوں کے دھندے کو فائدہ پہنچا۔ مشکوک سرمایہ کا سیلاب ریل اسٹیٹ سیکٹر میں امڑ آیا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق کمرشل بینکس کے ہاؤسنگ قرضے 75% اضافے سے 30 جون تک 260 ارب تک پہنچ چکے ہیں، جو اس عرصے تک اسٹیٹ بینک کے مقررہ ہدف کے 97% کے برابر ہیں۔ یہ بھی بات امپورٹنٹ ہے کہ بینکوں نے میرا پاکستان میرا گھر اسکیم یعنی انفرادی طور پہ 59 ارب روپے کے قرضوں کی درخواستیں منظور کی ہیں اور 31 اگست 2021 تک 11.5 ارب روپے کے قرضے جاری کیے تھے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری میں ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے سیمنٹ اور اسٹیل کی قیمتیں بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں اور اس میں عالمی ماحول بھی ہے جس نے کہ سیمنٹ کی قیمتیں اور اسٹیل کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بنا ہے۔ پچھلے ایک سال میں سریا 70% مہنگا ہو چکا ہے۔ 1,12,000 روپے ٹن والا سریا اب 1,78,000 روپے ٹن کا ہو چکا ہے، جبکہ 510 روپے میں بکنے والی سیمنٹ کی بوری اس وقت 33% اضافے سے 680 روپے کی ہو چکی ہے۔ سینیٹری اور ٹائلز کا سامان 40%، الیکٹرک کا سامان 30%، ایلومینیم مصنوعات اور پینٹس 20% مہنگے ہو چکے ہیں۔ غریب آدمی کا خواب کہ وہ کوئی مکان بنائے، ایک عام پاکستانی کا خواب کہ وہ اپنا مکان بنائے، ایک بہتر مڈل کلاس سے اوپر پاکستانی کا خواب بھی کہ وہ اپنا گھر بنا سکے، ان قرضوں کو استعمال کر سکے، چکنا چور نظر آتے ہیں۔ اور یہ کیفیت وزیر اعظم کے خواب کے لیے فی الحال ایک ڈراؤنے خواب کی سی کیفیت ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں کہ زمین پہ گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے۔ ہمیں بتائیں گے محسن شیخانی، پاکستان کی کنسٹرکشن بلڈنگ انڈسٹری کی بہت معتبر شخصیت ہے، سابق چیئرمین ہیں ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد کے۔ محسن شیخانی صاحب، آپ بتائیے گا یہ جو بات ہم نے سامنے رکھی ہے کہ ایک عام آدمی تو کیا اس سے تھوڑا سا بہتر آدمی بھی اس وقت جو کیفیت ہے وہ کسی صورت میں بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتا، وہ آؤٹ آف کوشچن ہے اس کے لیے۔ دیکھیں کامران بھائی، جو آپ نے بتائی وہ ساری حقیقتیں ہیں، اس میں کوئی بھی ایسی ایک چیز نہیں ہے۔
اور ایک خواب تھا پرائم منسٹر کا، اور جب ہم میٹنگ میں بیٹھتے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ ہر آدمی، ہر غریب آدمی جنہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا ان کو گھر مل جائے، اور ایک کانسیپٹ ڈیزائن کیا تھا. ہم بھی ساتھ تھے اور ہمارے بھی پرپوزلز تھے، اور پہلی دفعہ آباد میں ہی لو کاسٹ ہاؤسنگ کے حوالے سے تھا کہ پاکستان میں جو کچی آبادی ہے وہ ختم ہونی چاہیے، پلان اسکیم بننی چاہیے، اور لوگوں کو، ایک عام آدمی جو 30-40 ہزار روپے کماتا ہے وہ گھر لے سکے اس پاکستان میں، ایک سوچ سکے تاکہ اس کے اندر بھی ملک سے محبت اور اس کو لگے کسی نے اس کے لیے کچھ کیا. عمران خان نے چیزیں تو ساری چلتی رہی، لیکن ایک سٹیج ایسا آیا جب مٹیریل کاسٹ، جب آپ نے سارے پروجیکٹ فائنلائز کر دیے تو مٹیریل کاسٹ ہائی ہو گئی، اور ہائی اتنی ہو گئی کہ جہاں کاسٹ آف کنسٹرکشن ہم سمجھ رہے تھے لو کاسٹ ہاؤسنگ 2500 روپے اسکوائر فٹ ہوگی، وہ 4000 روپے اسکوائر فٹ ہو گئی. اور ہم سوچ رہے تھے 4000 روپے میں تو ان آدمی کو ملنا چاہیے تاکہ وہ 30 لاکھ روپے کے فائنینسنگ تھی تو وہ 30 لاکھ روپے کے حساب سے انسٹالمنٹ دے سکتا 15,000 روپے، اس لیے کہ 3% 5% پہ جو لون ملنا ہے 15,000 روپے انسٹالمنٹ تھی. لیکن جب آپ نے پرائز کو، مٹیریل کو، چیزوں کو ساتھ ساتھ اگر نہیں چلائیں گے تو وہ کنٹرول نہیں ہوئی. وہ اب کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ ہماری ڈیمانڈ سپلائی کے حساب سے بڑھتی گئی، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اسٹیل کی پرائز بڑھ گئی. سیمنٹ ہماری لوکل ہے لیکن ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ بہت کم ہے، تو اس کو ضروری تھا کہ اس کو بائی ڈیزائن میں لیتے، اور ہم ایک پروجیکٹ کر رہے تھے، نیسپاک اس کو فالو کر رہا تھا. تو میں سمجھ رہا تھا کہ وہی ہرڈل جو بیوروکریسی والے ہوتے ہیں، نیسپاک کا ایک ایک چیز پہ بننا بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو آسان دیتے ہیں. کہ یہ تو ہو گئی کنسٹرکشن کاسٹ. یہ جو پورا نیا پاکستان ہاؤسنگ کا کانسیپٹ تھا جو کہ لانچ بھی ہوا، بڑے فن فیئر کے ساتھ لانچ ہوا، بڑی محنت بھی اس میں تھی، اس وقت یہ پورا کانسیپٹ کہاں کھڑا ہے؟ میں سمجھتا ہوں سر وہ اس پرائز پہ تو بن ہی نہیں سکتا جس پرائز پہ وہ کانسیپٹ تھا. ہمیں انہوں نے فائنینس تو بڑھا دی، لیکن جب تک آپ لوکل انڈسٹری کو ساتھ نہیں رکھیں گے، جو بھی ہماری لوکل انڈسٹریز ہیں جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ، آپ اگر ان لوگوں سے، لو کاسٹ ہاؤسنگ والوں سے بھی ٹیکس چارج کرو گے کہ اس سریے پہ 30,000 روپے ٹیکس لگتا ہے، 35,000 روپے، جب ڈالر بڑھتا ہے جتنی پرائز بڑھتی ہے 30% ٹیکسز آ جاتے ہیں. سیمنٹ پہ وہ سب ہمیں ان لوگوں کے لیے صرف جو ایک لو کاسٹ ہاؤسنگ کو سوچ ہے، ہمیں مٹیریل میں سے ٹیکس کم کرنا پڑے گا اور ان کو پرائز فکس کرانی پڑے گی اگلے 2 سال کے لیے. اب نارمل مارکیٹ چھوڑ دے، صرف لو کاسٹ ہاؤسنگ پہ فوکس کرنا پڑے گا، اور ان لوگوں کو بک کرنا پڑے گا جو سپلائر ہے. اگر سپلائر آپ کو مٹیریل نہیں دیں گے تو ہوگا ہی نہیں. آپ کیا 1 2 4 5 سائزبل پروجیکٹ بتا سکتے ہیں نیا پاکستان لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے جو کہ اس وقت گراؤنڈ پہ نظر آ رہے ہوں اور جو لگ رہے ہوں کہ بن جائیں گے اگلے 1-2 سال کے اندر، ریڈی ٹو گو ہوں گے؟ ایسا کچھ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پرائز پہ تو جو آئے بھی ہیں وہ بھی نہیں بن سکیں گے، اور ان کو لیے فائنینس مزید کرنا پڑے گا، یا تو گورنمنٹ ان پٹ کرے. اس لیے کہ ایک آدمی کو جب آپ ایک غریب آدمی کو دیا ہے تو وہ تو خواب لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو عمران خان سے توقعات کر رہا ہے کہ اس نے مجھے گھر دینا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اللہ نہ کرے اس کا خواب چکنا چور ہوا تو بہت مشکلات ہوگی، آپ کو دوبارہ الیکشن میں ہمیں جانا پڑا ہے. دیکھیں نا، اب جس طرح کی یہ پرائسز بڑھ گئی ہیں، جو کچھ ہو گئی ہے، تو گورنمنٹ کو ایک کڑوی گولی پینی بھی پڑے گی اور تمام لوگوں کو بتانا بھی ہوگا کہ بھائی 35 لاکھ روپے میں تو اب ہم نہیں دے سکتے، اب ہم یہ تمہیں 45 لاکھ روپے میں یا 50 لاکھ روپے میں دیں گے، اور اس کی اب یہ نئی کنڈیشن ہوگی. اس طرح کی حکومت راست گوئی سے کام کرے، لوگوں سے مخاطب ہو، تو کیا یہ ڈویبل ہے؟ سر ڈویبل ہے اگر ہم مٹیریل والوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں اور اس میں ٹیکسز کم کر دیں، اس کو اس لو کاسٹ کے لیے اگر ٹیکس نہ لیں. محسن صاحب، ٹیکسز کیسے گورنمنٹ کم کرے؟ اس کو ریونیوز جمع کرنے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو یہ تو گناہ ہے گورنمنٹ کے لیے کہ وہ کوئی ٹیکس کم کرنے کی بات کرے. اس وقت تو آؤٹ آف کوشچن ہے نا، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کامران بھائی، اگر یہ پروجیکٹ نہیں بنے گا تو ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ نہیں ہوگا ہی نہیں نا، ویسے ہی نہیں آنا وہ ٹیکس. اگر یہ پروجیکٹ بنے گا اور ہم ٹیکس نہیں لیں گے تو آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے. یہ ٹیکس بھی تو ان غریب لوگوں کے لیے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے. اگر یہ پروجیکٹ ہی نہیں بنے گے تو ٹیکس کیا ہوگا؟ اچھا یہ بتائیے کہ حکومت نے ہاؤسنگ فائنانس اور یہ بلڈرز کو جو رکھا کہ جی کہ آپ اپنے پورٹ فولیو کا 5% جو ہے وہ ہاؤسنگ فائنانس کریں، وہ میں نے دیکھا کہ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہوئی، کیونکہ بلڈر کو وہ پیسے اس لیول پہ چاہیے نہیں ہے. وہ بینکوں نے بلا کے اچھے بلڈرز کو، آپ جیسے لوگوں کو کہا کہ جی کہ یہ آپ اتنے پیسے ہیں، یہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں، یہ آپ اٹھاؤ. آپ بولے بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کیسے اٹھاؤں؟ یہ تو مجھے مختلف فیزز کے اندر چاہیے، مختلف ٹیئرز میں پیسے چاہیے. انہوں نے کہا مجھے تو اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے ایک لیکوڈیٹی فلڈ کر دی مارکیٹ کے اندر جس کا کہ کوئی استعمال نہیں ہے. یہ کتنا بڑا کرائسس ہے.
میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا کرائسس بھی آئے گا اور آگے وہ پیمنٹ یوٹیلائز بھی نہیں ہوگی. دیکھیں آپ نے بک کرنا, یہ بک کرنے والی تو چیزیں نہیں ہیں, یہ تو کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کے لیے آپ نے دینی تھی. اور پرائم منسٹر کا تھا کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہوگی تو یوٹیلائز ہوگی. کس کو دے رہی ہے بینک؟ جو آلریڈی فائنینس لیتے تھے لوگ, جن کا کریڈٹ ہسٹری ہے. ڈیولپرز کا کبھی بھی کریڈٹ ہسٹری نہیں رہی. 95% لوگوں کی کوئی کریڈٹ انہوں نے لی نہیں. پبلک سے ہم لیتے تھے, پبلک سے. اب آپ انہی لوگوں کو صرف بک کر رہے ہو, اور آپ نے ابھی تک دیا کیا ہے؟ آپ نے ابھی بتایا 11.5 ارب روپے دیے 300 ارب روپے میں سے, تو 11.5 ارب بھی گئے ہیں نا, جو وہ بھی ریڈی پراپرٹیز میں گئے ہیں, جو تیار پراپرٹی ہے اس میں جا رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ لینڈنگ تو ہوئی ہے نا, جو کہ اس جگہ پہ نہیں آئی, مگر لوگ تو لے کے گئے نا پھر وہ. لیکن وہ اگر یوٹیلائز نہیں ہوگی, انڈسٹری میں اگر نہیں ہوگی, ایکٹیویٹی جو آپ جاب کریٹ کرنی ہے وہ اگر نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ نہیں ہے. وہ تو انہی لوگوں کے پاس چلے گی جن کے پاس پہلے ہی بلینز آف روپیز کی لائن, کریڈٹ لائن ہے, انہی کے پاس چلے. میں جانتا ہوں وہ بینک ان کی منتیں کرتے رہے کہ یہ پیسے ہیں, یہ آپ لے جاؤ جو اچھے بلڈر ہیں, اور وہ ان کی منتیں کرتے رہے کہ ہمارے پاس استعمال کرنے کا نہیں ہے. میں ایسے بھی جانتا ہوں لوگوں نے پیسے لیے اور انہوں نے کسی جگہ سود پہ دے دیے, کسی جگہ سرمایہ کاری کر دی. یہ تو قیامت ہے سر, بالکل بھی قیامت. اور یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا, کانسیپٹ فور کنسٹرکشن تھا. اسٹیج وائز آپ کو دیکھنی تھی کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز میں آپ نے دینی تھی. ہمارے ساتھ یہ بات ہے کہ فاؤنڈیشن میں اتنے دیں گے, چھت پہ اتنے دیں گے, فنیشنگ پہ اتنے دیں گے, اس طریقے سے تھا. اس کے لیے کنسلٹنٹ بٹھانے تھے. اگر آپ نے ایسے دے دیے تو آپ نے تو صرف اپنا بوجھ کم کیا, لیکن اکانومی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہوگی اس سے تو انہی 4-5 لوگوں کے لیے ہوگا, 4-5% لوگوں کے لیے ہوگا, باقی 95% کے لیے کچھ نہ ہوئی. اچھا بالکل. اب کیا ہے یہ پورا کانسیپٹ جو ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ, لو کاسٹ ہاؤسنگ, بہت ہی نوبل یہ پرائم منسٹر کا آئیڈیا تھا, خواب تھا پوری اس حکومت کا کہ یہ اگر یہ ہوتا تو واقعی ایک انقلاب برپا ہو جاتا. اس وقت یہ سٹک ہو گیا ہے, یہ ایک دلدل میں پھنس گیا ہے. اس کو نیا جنم دینے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا؟ سر اس کے لیے ہمیں مٹیریل والوں کو ساتھ بٹھانا پڑے گا, بینکرز کو ساتھ بٹھانا پڑے گا, ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کے چلنی پڑے گی. اور 2-3 سال کا پروجیکٹ ہوگا یہ, تو 2-3 سال کے لیے کانسٹنٹ پرائز ہوگی تو یہ پروجیکٹ بنیں گے. اسی طرح پرائز یہ آج 2.25 لاکھ ہے, کل 2.25 لاکھ ہو گئی, پھر یہ بریک ہو جائے گا. تو ہمیں کانسٹنٹ چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا, ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی, تب جا کے یہ 3 سال کا پروجیکٹ اسی پرائز پہ ہوگا تو وہ بن سکے گا. اس لیے کہ آپ نے مارجن بہت کم رکھا تھا. پرائم منسٹر کا تھا کہ آپ لوگ نہ کریں مارجن, یہ وہ کام کرنا تھا جو عام آدمی کے لیے کرنا تھا, ایک کامن مین کے لیے. لیکن اگر وہ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں ان کا خواب ویسے ہی رہ جائے گا. اور لوگوں مگر ہے بڑا مشکل, یہ گورنمنٹ کیسے انشور کرے کہ سیمنٹ آپ کو اسی پرائز پہ ملے گا, سیمنٹ آپ کو اسی پرائز پہ ملے گا, کیبل آپ کو اسی پرائز پہ ملے گا, پینٹ آپ کو اسی. آپ لوگ اپنا پروجیکٹ بناتے ہیں, کب آپ جو آپ کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں, جو کلائنٹس ہوتے ہیں, ان کو اس بات کی یقین نہ, کب آپ اس کو اسی دام پہ فلیٹ دیتے ہیں جس دام پہ بک کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ جب پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو مال بچا ہوا ہوتا ہے, ہماری اس کی پرائز بڑھ جاتی ہے, ہم وہاں جا کے اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. کسی کو ہم نے وہ 1 کروڑ روپے کا دیا ہوتا ہے تو اگلے کو 1.25 کروڑ روپے کا 1.5 کروڑ بڑھ رہا ہوتا ہے, تو وہ لوگ کلائنٹ بھی ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی پرائز کے حساب سے. یہ تو ایک دن میں مال بک جائے گا اور ہمیں اس کو گھر سے بنانا پڑے گا. اگر ہم اس کے کمٹمنٹ میں ہیں تو ہمیں کرنا پڑے گا, ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ ادارے نیب, اس کے علاوہ کتنے ادارے, ویسے ہی اتنے سارے پرابلمس ہیں بیوروکریسی کے, تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو ہم خود بھی ڈرنا شروع ہو گئے کہ اس پروجیکٹ میں جائیں گے تو کیا پاسبلٹیز ہیں کہ سروائیو ہوگا, نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایک نئی کہانی شروع ہو جائے. حکومت کی لیول پہ تشویش ہے. پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ تو کی تھی, یہ جو سپلائرز ہیں, جو بلڈنگ مٹیریل سپلائرز ہیں, سیمنٹ, ان لوگوں کے ساتھ مل کے, لیکن حکومت خود آگاہ بھی ہے کہ یہ پورا معاملہ ایک دلدل میں دھس چکا ہے. بالکل آگاہ ہے, نالج بھی ہے, جنرل صاحب سے ہماری بات بھی ہو رہی ہے, جنرل صاحب اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. ٹیکسیشن کا بھی انہوں نے لاسٹ ڈسکشن کی ہے کہ ہم کم کر سکتے ہیں لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے, اس لیے کہ جب آپ نمبر آف اسکوائر فٹ بناتے ہیں تو تھم رولز ہیں, اس کے حساب سے ساری چیزیں کیلکولیشنس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی عجیب چیزیں ہیں, آپ بالکل اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا مٹیریل چاہیے. اگر 1 لاکھ اپارٹمنٹ بنانے, اتنے اسکوائر فٹ بنانے تو یہ ہے, تو اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا پڑے گا, ان چیزوں کو آج بک کرنا پڑے گا. اگر اس پرٹیکولر کاسٹ میں اگر آپ دوسرا کوئی فارمولا ہوتا کہ 50% آپ ان کو اس پرائز پہ دے دیں, 50% ہم اس پرائز پہ دے دیں جب مارکیٹ ہو, تو وہ بھی سروائیول ہو سکتا ہے. کچھ نہ کچھ فارمولائزیشن کرنا پڑے گا تاکہ سروائیول جو ڈیولپر یا بلڈر یا کانٹریکٹر ہے وہ اس وقت کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے. تھینک یو سو مچ. محسن شیخانی ہمیں بتا رہے تھے وزیر اعظم کا
नया पाकिस्तान हाउसिंग एक आम पाकिस्तानी को अपना घर मिल सके, उसके लिए फाइनेंसिंग बहुत बड़ी तैयारी हुकूमत की, लेकिन इस वक्त ये पूरा मामला एक दलदल में धंस गया है। वज़ीर आज़म को आगाह होना चाहिए, मुझे यकीन है कि वो आगाह हैं। इसके लिए हंगामी बुनियाद पे उन्हें इसको नया जन्म देना होगा और उसके लिए पूरी हुकूमती मशीनरी को काम करना होगा।